تو آج ہمارے پاس کیونکہ ساس بھی کبھی بہو تھی کی مشہور کردار ہیں تلسی ویرانی، جی اور ان پر ایک تجزیاتی مضمون کا اقتباس ہے۔ عنوان ہے تلسی بہو یا زہر۔ عنوان خود ہی کافی دلچسپ ہے۔ بالکل، تو یہ عنوان ہی ایک سوال اٹھا رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ مضمون کیا کہتا ہے، کردار کی پیچیدگیوں کو کیسے کھولتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو مضمون شروع ہوتا ہے تلسی کی اس تصویر سے جسے سب جانتے ہیں، یعنی وہ مثالی ہندوستانی بہو، جی ہاں، جو ہر کوئی چاہتا ہے۔ قربانی دینے والی، اپنی خواہشات کو دبانے والی، ہمیشہ خاندان کے لیے حاضر۔ مضمون کہتا ہے کہ یہ وہ تصویر تھی جو معاشرہ دیکھنا چاہتا تھا۔ بالکل، لیکن مضمون فوراً ایک آپ کہہ لیں گہری نفسیاتی پرت کا اضافہ کرتا ہے۔ اچھا، جی، وہ تلسی کے اندر پلنے والے ایک احساس جرم کی بات کرتا ہے۔ احساس جرم کس طرح کا؟ مضمون میں لکھا ہے پیدائش پر اپنی ماں کو کھا جانے کا احساس، اوہ، اور تجزیہ یہ کہتا ہے کہ یہ احساس جرم صرف ایک نفسیاتی گرہ نہیں تھا، بلکہ یہ اس کا سروائیول منترا بن گیا، مطلب زندہ رہنے کا طریقہ۔ اچھا، تو یہ اس کا دفاعی نظام تھا ایک طرح سے۔ جی بالکل، اسے جینا تھا، اور مضمون کے مطابق یہ اس کا راستہ تھا۔ تو یہ صرف معصومیت نہیں تھی بلکہ ایک طرح کی بقا کی حکمت عملی تھی۔ یہ تو واقعی ایک الگ زاویہ ہے۔ جی مضمون پھر یہ بھی کہتا ہے کہ اگرچہ شادی مہر سے ہوئی، ویرانی خاندان کا نام برقرار رکھنے میں تلسی کا کردار مرکزی تھا۔ ہاں، یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے۔ تو یہیں سے وہ سوال ابھرتا ہے جو عنوان میں ہے، کیا وہ صرف ایک بہو تھی یا کچھ اور، شاید زہر؟ اور یہی مضمون نظام کا تصور سامنے لاتا ہے۔ نظام؟ اس سے کیا مراد ہے مضمون کی؟ مضمون کے مطابق نظام سے مراد وہ سماجی ڈھانچہ، وہ توقعات، روایات کا جال ہے جو خاص طور پر ایک بہو کے لیے بنا جاتا ہے۔ اچھا، یہ صرف اصول نہیں بلکہ ایک پورا ماحول ہے جو آپ سمجھے کرداروں کو تشکیل دیتا ہے۔ اور مضمون اسی نظام کو ہندوستانی منافقت کی ثقافت سے جوڑتا ہے۔ جی، یعنی معاشرہ ایک طرف تو قربانی مانگتا ہے اور دوسری طرف جب اس دباؤ کا نتیجہ سامنے آتا ہے تو اسی کردار کو ولن بنا دیتا ہے۔ تو کیا مضمون یہ بتاتا ہے کہ تلسی اس نظام کی پیداوار کیسے بنی؟ ہاں بالکل، مضمون کا مرکزی استدلال یہی ہے کہ یہ نظام ہی ہے جو بظاہر مثالی بہوؤں کو اندر سے بدل دیتا ہے۔ اندر سے بدل دیتا ہے؟ جی، وہ انہیں اس زہر میں تبدیل کر دیتا ہے جو وہ وقت آنے پر اگلنا شروع کر دیتی ہیں۔ اگلنا شروع کر دیتی ہیں؟ ہاں، مضمون کہتا ہے کہ وہ چیختی نہیں، وہ لڑتی نہیں، بلکہ جب خاندان سو رہا ہوتا ہے تو وہ منصوبے بناتی ہے، جوڑ توڑ کرتی ہے۔ اچھا، یہ زہر دراصل خاموش بغاوت کی ایک شکل ہے جو نظام کے خلاف براہ راست نہیں ہوتی بلکہ اسی کے اندر رہ کر کام کرتی ہے۔ یعنی مضمون کے مطابق تلسی نے جو کچھ کیا وہ اس ماحول کا ایک منطقی نتیجہ تھا جس میں اسے رکھا گیا۔ مضمون میں ایک جگہ بڑی دلچسپ بات لکھی ہے کہ تلسی بالکل وہی چیز تھی جس کا آرڈر دیا گیا تھا۔ اچھا، مطلب ایک اچھی طرح سے پیک شدہ شے جسے لوگ پسند بھی کرتے ہیں اور عزت بھی، کیونکہ وہ تمام مطلوبہ خانوں میں وہ کیا کہتے ہیں فٹ بیٹھتی ہے۔ لیکن اس پیکیجنگ کے اندر کیا چل رہا ہے اس پر توجہ نہیں دی جاتی۔ بالکل، اور اسی اندرونی کشمکش کی قیمت ہوتی ہے۔ اور وہ قیمت کیا ہے؟ مضمون اس پر بھی روشنی ڈالتا ہے، خاص طور پر خواتین کی صحت کے حوالے سے۔ جی، مضمون واضح طور پر کہتا ہے کہ اس مسلسل دباؤ اور اندرونی جنگ کا نتیجہ اکثر تباہ شدہ اعصابی نظام ہوتا ہے۔ جذباتی ٹوٹ پھوٹ اور اپنے اصل وجود سے دوری، عورتیں بس اپنے آپ کا ایک کھوکھلا سایہ بن جاتی ہیں۔ یہ تو کافی سنگین بات ہے۔ جی، اور ستم ظریفی یہ مضمون کے مطابق کہ ہر قربانی کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ اور یہ قیمت کون ادا کرتا ہے؟ اکثر وہی خاندان ادا کرتا ہے جس نے اس مثالی کردار کو تخلیق کیا ہوتا ہے۔ تو کیا یہ نظام خود اپنے لیے مسائل پیدا کرتا ہے؟ یہی وہ بنیادی سوال ہے جو یہ تجزیہ اٹھاتا ہے۔ کیا یہ نظام غیر دانستہ طور پر اپنی تباہی کے بیچ خود ہی بو رہا ہے؟ تلسی کی کہانی اس مضمون کے مطابق صرف ایک فرد کی کہانی نہیں بلکہ اس پورے عمل کی عکاسی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اس تجزیے کی روشنی میں تلسی نہ تو مکمل طور پر معصوم بہو ہے اور نہ ہی خالص ولن۔ جی نہیں، وہ اس پیچیدہ سماجی نظام کی پیداوار ہے جس نے اسے بنایا، دبایا اور پھر شاید غیر ارادی طور پر اسے وہ زہر اگلنے پر مجبور کیا۔ بالکل،
وہ اس نظام کی ایک پیچیدہ پیداوار ہے۔ اور یہ بات اہم ہے کہ مضمون نگار خود آخر میں تسلیم کرتا ہے کہ یہ صرف ایک تشریح ہے، ایک نقطہ نظر ہے۔ اچھا، یعنی یہ حتمی فیصلہ نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ صحیح یا غلط ہو سکتا ہے۔ یہ صرف ایک زاویہ ہے سیریز اور کردار کو دیکھنے کا۔ صحیح۔ تو یہ تجزیہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جی۔ دوسروں پر عائد کرتے ہیں، خاص طور پر خاندان کے اندر۔ اور ان توقعات کے وہ پوشیدہ اثرات کیا ہو سکتے ہیں جن پر ہم اکثر غور نہیں کرتے؟ بالکل، یہ ایک سوال ہے جو شاید اس کردار سے بہت آگے تک جاتا ہے۔